لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتابه الكريم والفرقانه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کے رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کا ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جنہیں ذات پروردگار نے وجہ تخلیق کائنات بنایا،
کہ جو فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجے گئے۔ عظمت اہل بیت علیہ السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مومنین اور محترم سامعین کرام، آج جہاں جمعے کا دن ہے، ایک یہ نسبت اس دن کی فضیلت میں کہ یہ دنوں کا سردار ہے، وہیں آج حضرت شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی اللہم صل علی محمد ولادت بسعادت کی تاریخ بھی ہے، تو اس مناسبت سے انشاءاللہ چند ایک عرائض آپ کی خدمت اقدس میں بیان کرنا مقصود ہے۔ قبل اس کے کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہو، آپ کی خدمت میں آج کے اس جمعے کے خطبے میں سرنامہ کلام میں سورہ شورى کی 2 آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آیت 49 اور 50، آیت کا نشان 49 اور 50 ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی تمام ملکیت ذات پروردگار کی ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے اس میں پیغام ہے کہ اگر کوئی 1000 2000 4000 گز کا بنگلہ بنا لے، کوئی حویلی بنا لے، تو بہت ناز کرنے لگتا ہے، بہت فخر کرنے لگتا ہے اس فانی چیز کو اپنی ملکیت قرار دیتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے، جبکہ وہ یہ جان لے اور سمجھ لے کہ ذات پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یہاں نہیں کئی مقامات پر، للہ ملک السماوات والارض، دنیا و آخرت میں جو کچھ ہے، دنیا و آخرت میں جو کچھ ہے، یہ نہیں کہا کہ پہاڑ، یہ نہیں کہا پانی، مچھلی، درخت، چرند پرند، نہیں کہا للہ ملک السماوات والارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے تمام کی تمام کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو پھر یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو اونچی بلڈنگ بنا کر اس کی اونچائی پر فخر کرتے ہیں، کہ اس کی اونچائی کو دیکھنے سے پہلے آسمان کی بلندیوں کی طرف نظر کر لو، کہ تمہاری اونچی عمارتیں زیادہ بلند ہیں یا خدا کے بنایا ہوا یہ آسمان زیادہ بلند ہے۔ لہٰذا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ ہے زمین میں اس کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی، حتیٰ کہ ہم خود بھی اللہ کی ملکیت ہیں۔ وہ خالق ہے ہمارا، وہ مالک ہے ہمارا، ہم اس کی ملکیت ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ بھلا اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے باوجود دعائے افتتاح کا ایک جملہ بڑا عجیب ہے کہ جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ کی طرف اس بات کو منسوب کیا گیا کہ اے بندے میں تیری طرف آتا ہوں اور تم مجھ سے منہ پھیر لیتا ہے۔ وہ مالک ہونے کے باوجود ہماری طرف بڑھ رہا ہے، ہم مخلوق ہونے کے باوجود اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ وہ عالی ہونے کے باوجود ہماری طرف بڑھ رہا ہے، ہم ادنا اور فانی ہونے کے باوجود اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ لہذا اس کی مخلوق پر انسان کو اختیار نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی مخلوق پر اعتراض کرے، چاہے انسان ہو یا کوئی اور دیگر مخلوق۔ انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ
کسی دوسری مخلوق پر طنز کرے یا خود انسانوں کی شکل و صورت کے لحاظ سے، قد و قامت کے اعتبار سے، یا اس کی ثروت مندی اور غربت کے اعتبار سے اس پہ کمنٹ پاس کرے. انسان کو حق نہیں ہے کہ کہے کہ بھائی تجھے خدا نے کتنا بدصورت بنایا. خوبصورتی اور بدصورتی کا معیار چہرے کے نقش و نگار نہیں ہے. خوبصورتی اور بدصورتی کا معیار انسان کا اپنا کردار ہے، انسان کا اپنا اخلاق ہے. خوبصورت انسان اپنی بد اخلاقی کے سبب بدصورت ہو جاتا ہے، اور بدصورت انسان بھی اپنی خوش اخلاقی کی سبب خوبصورت ہو جاتا ہے. کتنی مرتبہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے انتہائی خوبصورت نقش و نگار رکھتا ہے، لیکن اخلاق کا اچھا نہیں ہے. آپ اس سے بات کرنا پسند کریں گے؟ نہیں. لیکن ایک انسان ذہنی طور پر سالم ہے، لیکن بدن کے اس کے کئی حصہ ضائع ہو چکے ہیں، کئی اعضاء قطع ہو چکے ہیں، چہرے پہ اس کے نشانات ہیں، لیکن وہ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، آپ سے محبت سے بات کرتا ہے، تو پھر آپ اس سے بات کرنے کا آپ کا بھی دل چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ معیار حسن کیا ہے؟ چہرے کے نقش و نگار نہیں ہے عزیزان، انسان کا اپنا اخلاق اور اپنا کردار ہے. تو پروردگار نے انسان کو بنایا اور تمام مخلوقات کو بنایا، اور انسان کو تمام مخلوقات پر اشرف قرار دیا. کس بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پر. کیونکہ انسان کو جو نعمت پروردگار نے عطا کی ہے وہ عقل ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے، جو کہ دیگر حیوانات میں، دیگر مخلوقات میں نہیں. انسان کو عقل کی بنیاد پر ممتاز کیا ہے. لیکن اگر کوئی انسان اپنے خلاف عقل کام کرے گا تو پھر وہ انسانیت نہیں ہے، پھر وہ انسانیت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. انسان کو چاہیے کہ اپنی عقل کے تابع رہے، کیونکہ انسان کو عقل گمراہ نہیں کرتی، بس شرط یہ کہ عقل سالم ہو، بشرط یہ کہ عقل سالم ہو. اور عقل سالم کب ہوتی ہے؟ کہ جب انسان ان سے رہنمائی لے کہ جنہیں ذات پروردگار نے ہادیان برحق بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. ورنہ تو ایسے بہت سے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز آپ کو ملیں گے، انجینئرز ملیں گے، ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ملیں گے، جن کو خدائی سمجھ نہیں آتا، جن کو علی سمجھ میں نہیں آتا. ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لیکن علی کی ولایت پر اعتراض کرتے ہیں. ارے جب علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آ رہی تو خدا کی خدائی بھلا کیا سمجھ میں آئے گی؟ سمجھ رہے نا آپ عزیزان محترم؟ خدا خلق کرنے والا ہے تمام مخلوقات کا، اور وہ جیسا چاہتا ہے خلق کرتا ہے. خدا کی مخلوق پر اعتراض، سوال انسان کی شکل و صورت پر، اس کی نسل پر، اس کے قوم قبیلے پر، کہ جو خدا کی طرف سے عطا کرتا ہے. اب آپ یہ بتائیے، ہم جس خاندان میں، جس گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، کیا اس میں ہمارا اختیار ہے؟ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. اگر وہ کسی اور گھرانے میں پیدا کر دیتا تو ہمارا کیا اختیار تھا؟ نہیں. یا اگر کچھ اور خلق کر دیتا، کوئی کسی اور مخلوق میں خلق کر دیتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. انسان کا مقام کب بلند ہوتا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا، انسان کو بحیثیت عقل، یعنی انسان عقل کے پیرو ہونا چاہیے، اور عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے. اب ساتھ ہی یہ دیکھیے بات کہ انسان کب خود افضل ہے؟ جب وہ عقل کا پیرو ہو جائے، خواہشات نفسانی کا نہ ہو. مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ مشکلات تب بڑھتی ہیں جب انسان خواہشات نفسانی کا غلام بن جاتا ہے. اور ایک عجیب سی بات ہے، جس طرح سے ہر اچھائی، ہر نیکی اثر رکھتی ہے، بدی بھی اثر رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح شیطانی کلمات اثر رکھتے ہیں، رحمانی کلمات بھی اثر رکھتے ہیں. تو اسی طرح انسان جو کچھ انجام دیتا ہے وہ اثر رکھتا ہے.
حتیٰ کہ جو فکر کرتا ہے، جو سوچتا ہے، آج میڈیکل سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو انسان جو کچھ سوچتا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی پر اور اس کے بدن پر مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر انسان نوجوان ہے، اگر گمراہی کے راستے پر نکل جائے، پھر جو کچھ وہ فکر کرے گا، سوچے گا، اگر پازیٹیو ہے تو اس کی باڈیز میں پازیٹیو چینجنگ ہوں گی، اگر وہ نیگیٹو سوچ رہا ہے تو اس کی باڈی کے اندر نیگیٹو چینجز ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ایک منرل واٹر کو ماہرین کہتے ہیں اگر آپ دھوپ میں رکھ دیں جہاں دھوپ کی تپش زیادہ ہو اور کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو تو اس کے منرل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ عزیزان، سورج زیادہ افضل ہے؟ نہیں، سورج بھی تو مخلوق ہے نا، لیکن سورج افضل نہیں ہے، انسان افضل ہے۔ جب سورج کے اندر اتنی طاقت اور قدرت ہے کہ اس کی شعاعیں زمین پر پڑے پانی، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ورنہ ان شعاؤں کے تو بہت سے اثرات ہیں، پانی کے منرل تبدیل کر دیتے ہیں، تو کیا انسان کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ یا جو انسان فکر کر رہا ہے اس فکر کے اثرات کیا اس کے بدن پر مرتب نہیں ہوں گے؟ یقینی طور پر ہوں گے۔ لہٰذا انسان کو اچھا سوچنا چاہیے، انسان کو اچھا سوچنا چاہیے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اسی لیے امام نے تعلیم جو امام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز دیکھو جس کو فارسی میں مشروب کہتے ہیں یعنی شراب، تو فوراً اس پہ حکم نہ لگا دو کہ یہ شرابی ہے، 70 تعویلات کرو۔ کتنی؟ 70۔ ایک مومن کو جب کسی گناہ میں مبتلا دیکھو، حتیٰ کہ گناہ میں بھی مبتلا دیکھو، گناہ میں مبتلا سے مراد خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا گناہ نہیں ہے، ایسا کہ جس کے بارے میں یہ گمان پیدا ہو کہ آیا مبتلا تھا یا نہیں، تو ایسے مقام پر 70 تعویلات کرو کہ شاید یہ وجہ رہی ہوگی، شاید یہ وجہ۔ مثلا اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھیں تو 70 تعویلات کریں گے، شاید اس کے اوپر کسی نے جبر کیا ہو، شاید اس کو کسی نے قتل کی دھمکی دی ہو، شاید اس کے پاس سے یعنی مثلا نوکری اس کی ایسی ہو کہ اس کہیں سے برآمد ہوئی ہو، مثال کے طور پر 70 تعویلات کے بعد جب انسان کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ عیب اس کے اندر ہے۔ اور میں کہتا ہوں چیلنج کر کے 70 تو بہت دور کی بات ہے، کوئی 7 اور 17 بھی کر دے تو بڑی بات ہے، لیکن ہماری جو سب سے بڑی مشکل ہے جو اس وجہ سے ہماری قوم ترقی نہیں کر رہی معذرت کے ساتھ، وہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم افواہوں کے پیروکار ہیں۔ ہمیں کوئی بھی بات ملتی ہے بغیر تصدیق کے آگے 100 افراد کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک پوسٹ آپ کے پاس آئی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے اس پوسٹ کو آپ نے شیئر کیا، گروپس کو سلیکٹ کیا اور فارورڈ کر دیا، 1000 لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو وہ چیز آگے منتقل ہوتی چلی گئی۔ آپ جانتے ہیں امریکہ، اسرائیل اور آل سعود کا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے، 24/7 وہ پروجیکٹ کام کرتا ہے، اور ان کا کام در حقیقت کیا ہے؟ ان کا کام در حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسی پوسٹ بنائیں سوشل میڈیا پر کہ جو لوگوں کے اندر متنازع ہو۔ وہ ہماری سوچ کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے ہم تحقیق نہیں کریں گے، ہم تک جیسی کوئی بات پہنچے گی اچھا یہ کہہ دیا، بس شروع۔ اب نہ اس میں کوئی آڈیو بیان ہوگا نہ کوئی اور چیز ہوگی۔ آج کل تو ایڈیٹنگ کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھیں رہبر معظم کی توہین آمیز کتنی ویڈیوز بنائی گئی ہیں، ہاں تو سب ایڈیٹنگ ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کے دور جو ماہرین نہیں ہے وہ اس کو کہتے ہیں اچھا یہ ماشاءاللہ۔ آج کا دور جہاں اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ سر کسی کا تو دھڑ کسی کا، ہاں آج ہم اس پر اعتماد کر لیتے ہیں، کل آنے والی ٹیکنالوجیز کیسی ہوں گی، ہمارا ایمان کس طرح سے پرکھا جائے گا،
آیا ہمیں کوئی بھی چیز آگے منتقل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنی ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ 2 3 سال پرانی ویڈیوز سانحہ کوئی حالیہ ہوتا ہے فوراً اس کے ساتھ منسلک کر کے چلا دیتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں اچھا یہ ہوا، آگے بڑھا دیتے ہیں۔ عزیزان، وہ شیئر ہونے والی ویڈیو جو شیئر ہو رہی ہے، جو اس پر اعتقاد رکھے یا اس پر ایمان لے آئے یا اس نظریے کا قائل ہو جائے یا اس خبر کی آگے خود تصدیق کرنے لگے کہ مثلا بعض تو ایسے ہوتے ہیں اس جائے مقام جائے وقوع پر ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ تو اس کا وہ ذمہ دار ہے کہ جس نے بغیر تحقیق کے ان چیزوں کو آگے، نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں خصوصی طور پر، کہ کوئی بھی پوسٹ، مثلا مولا علی علیہ السلام، خصوصاً جوانوں سے بات کر رہا ہوں، محبت کے حوالے سے بڑی پوسٹیں ہمارے جوان شیئر کرتے ہیں۔ ہاں، کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا ہو تو بھی مولا علی کی بڑی پوسٹیں آ جاتی ہیں، ہمیں تو نہیں ملتی نہج البلاغہ اور دیگر کتابوں میں، پتہ نہیں فیس بک پہ اور واٹس ایپ پر کہاں سے آ جاتی ہیں۔ عزیزان، یہ وہی ادارہ کام کر رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس کا کام متنازع پوسٹ کو کریٹ کرنا اور اس کو وائرل کرنا، اور پھر دیکھیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر کیا بھرمار ہوتی ہے، کیا جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ سب کے سب زبان کے مجاہد آپ کو کہاں مل جائیں گے؟ سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے۔ عمل کی دنیا میں 0 0۔ ایسا نہیں ہے، اسی لیے رہبر معظم نے بھی تاکید فرمائی ہے اور علماء بزرگان نے، آج کے دور میں جہاں اتنی جنگیں ہو رہی ہیں، ہوتی آ رہی ہیں، آج کی جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ جنگ سرد ہے، سوشل میڈیا کی وار، سوشل میڈیا کی جنگ۔ انسان کو اس میں مہارت حاصل کرنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز میں مہارت حاصل کرنی چاہیے اور ملت کا دفاع کرنا چاہیے مثبت سمت میں۔ یہ نہیں کہ کسی نے بھی پوسٹ کر دی تو بس اس کے اوپر شروع ہو گئے ہیں، نہیں حسین صاحب، یہ گمراہ کن ہے اور اس کو خدا پسند نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد آل محمد۔ تو خدا قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وہ جیسا چاہتا ہے خلق کرتا ہے، لہذا خدا کی مخلوق پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس کی شکل و صورت پر، اس کے رنگ و نسل پر، یہ تو کالا ہے تو گورا ہے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی امپورٹنس اس کے اپنے اخلاق سے ہے، نہ کہ اس کی شکل و صورت سے، ٹھیک؟ کہتے ہیں اس کے بعد قرآن ارشاد فرماتا ہے، یہ بڑی عجیب بات واقعاً ہمارے معاشرے کے اعتبار سے جو میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں، پروردگار ارشاد فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، خدا جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے اور جسے چاہے ذکور یعنی بیٹے عطا کرے، ٹھیک ہے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ شورى کی آیت نمبر 49 یاد رکھیے گا، خصوصاً آج جا کے گھر کی خواتین کو یہ آیت ضرور سنائیے گا، بالخصوص جو ہماری گھر کی مائیں بزرگان ہیں ان کو ضرور سنائیے گا۔ خدا قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ خدا سورہ شورى کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرما رہا ہے جسے چاہیں ہم بیٹیاں عطا کریں، جسے چاہیں ہم بیٹے عطا کریں۔ تذکرہ پہلے کس کا ہو رہا ہے؟ بیٹیوں کا۔ بیٹوں کا کیوں نہیں کیا؟ اگر خدا کی نظر میں باعث فضیلت بیٹے کا باپ ہونا ہوتا تو پروردگار پہلے بیٹوں کا تذکرہ کرتا۔ توجہ ہے آپ کو؟ اگر خدا کے نزدیک باعث فضیلت کسی کا ہونا بیٹے کا ہونا قرار پاتا تو خدا کیا کہتا؟ جسے چاہیں ہم بیٹے عطا کریں، جسے چاہیں ہم بیٹیاں عطا، نہیں، انداز مختلف ہے، جسے چاہیں ہم بیٹیاں عطا کریں، جسے چاہیں ہم بیٹے عطا کریں۔ عزیزان، خدا عطا کرنے والا ہے۔ آج میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اگر مرد کے وائے
خواتین کے ایکس کے ساتھ ملیں تو بیٹا ہوتا ہے، اور مرد کے ایکس سیل خواتین کے ایکس سے ملیں تو بیٹیاں ہوتی ہیں. تو مرد یعنی میڈیکل سائنس بھی ثابت کرے گی کہ بیٹا اور بیٹی ہونا عورت کا کام نہیں ہے، بیٹا بیٹی پیدا کرنا. ٹھیک، یہ جو سیلز منتقل ہوتے ہیں چاہے بیٹی کے ہوں چاہے بیٹے کے ہوں، یہ مرد کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر مرد کی طرف سے وائی سیل بڑھ جائیں پہلے تو بیٹا، اگر ایکس سیل بڑھ جائیں اور جو اس میں جا کے ملے خواتین کے ایکس سیل سے تو بیٹی. لیکن ہمارے معاشرے میں کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے؟ عورت کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. اگر زیادہ بیٹیاں ہو رہی ہوں تو اس کو عجیب عجیب الفاظ سے اور القابات سے نوازا جاتا ہے. ایک تو ویسے ہی وہ زخمی ہوتی ہے، ہم اس کو اور زخمی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ضیاء الدین ہاسپٹل میں میرے والد صاحب انتہائی نگہداشت وارڈ میں تھے، تو وہاں پر ایک خاتون تھی جو زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی. ان کی 4 بیٹیاں پہلے تھیں، 5ویں بچی کی ولادت ہوئی تھی. اس کی ساس باہر بیٹھے ہوئے اسے کوسنے دے رہی تھی کہ میرے بیٹے کا اتنا پیسہ لگوا دیا، میرے بیٹے کو بیٹا نہیں دے سکتی، اس کو تو مر جانا چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا. عزیزان، خدا کی قسم اگر عورت کے اختیار میں ہوتا نا تو عورت اپنا گھر بچانے کے لیے وہی پیدا کرتی جو اس کے ساس سسر اور شوہر چاہتا. لیکن کیا کریں، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں. اور خدا نے جو سسٹم میڈیکلی بنایا ہے جسمانی اعتبار سے، وہ بھی مرد کے سسٹم میں بنایا ہے. لڑکی یا لڑکے کا ہونا عورت کا مسئلہ نہیں ہے، مرد کا مسئلہ ہے کہ وہ کس طرح کی غذائیں لے رہا ہے، وہ کس طرح کی ادویات استعمال کر رہا ہے. عزیزان، عورت تو فقط ایک انسان سازی کا کارخانہ ہے، جو مٹیریل آپ اس میں ڈالیں گے اس طرح کی پروڈکشن آپ کو ملے گی. یعنی عجیب ہے، ہم اپنے بیٹوں کو تو نہیں کہتے، سارا زور بہوؤں پہ نکل جاتا ہے. عزیزان، واقعاً انہی وجوہات کی بنا پر میں نے دیکھا ہے گھروں میں طلاق تک کی نوبت آئی ہے. خواتین کو طلاق دے دی جاتی ہے، کیوں؟ یہ تو بیٹا ہی نہیں پیدا کر سکتی. جبکہ قرآن میں پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے. اور اس میں بھی جو پہلا تذکرہ وہ بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے. کیوں؟ ممکن ہے کہ بیٹیوں کا تذکرہ پہلے اس لیے کیا کیونکہ بیٹیاں بافضیلت اولاد ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تمہاری بہترین اولاد تمہاری باپردہ بیٹیاں ہیں. کیوں نہیں کہا اللہ کے رسول نے کہ بیٹے ہیں؟ تمہاری بہترین اولاد کون ہے؟ ہم لوگ تو آج کل ڈیجیٹل دور کے لوگ ہو گئے ہیں نا، ہمیں امام کے قول سے زیادہ گورے کے محاوروں پہ زیادہ اعتبار ہوتا ہے. ہم جو ہے ریسرچ کرتے ہیں گوگل پہ جا کے تو دیکھتے ہیں کہ فلاں اسکالر نے کیا کہا، فلاں فلاسفر نے کیا کہا، فلاں سائنٹسٹ نے کیا کہا. تو گوروں میں ایک محاورہ مشہور ہے، ڈاٹر ٹیل لائف، سن ٹیل وائف. یہ مشہور ہے بات، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹی آخری وقت تک زندگی میں ساتھ دینے والی ہے. بیٹیاں آخری وقت تک باپ اور ماں کو چاہنے والی ہوتی ہیں، اور بیٹے جب تک بیوی نہ آ جائے. سن ٹیل وائف. جب بیٹی، تو ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کے بیٹے کی اولاد نہ ہو تو دیکھتے ہیں بیٹیاں اپنے سسرال والوں سے جیسے تیسے بھی راضی کر کے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. میں نے خود معلومات کی ہے اس لیے بات عرض کر رہا ہوں. یہ جو اولڈ ہاؤس وغیرہ ہوتے ہیں، اولڈ ایج ہاؤس وغیرہ، ایدی وغیرہ کے جے ڈی سے نہیں بنایا اور بہت سے اداروں نے بنائے ہیں، پرائیویٹ بھی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک.
تو یہاں سے جب معلوم کیا کہتے ہیں کہ زیادہ تر بیٹے ہیں جو اپنے ماں باپ کو یہاں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں. بیٹیاں کون ہیں؟ بیٹیاں تو وہ ہیں جیسے تیسے بھی بیٹا بن جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے بھی قرآن میں کس چیز کے تذکرے کو مقدم رکھا؟ بیٹیوں کے تذکرے کو مقدم رکھا. کہ خدا جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے اور جسے چاہے بیٹے عطا کرے. اور کئی مقامات پر بیٹوں کا تذکرہ آیا کہ روایات میں انسان کے لیے امتحان ہے اور بیٹی انسان کے لیے باعث رحمت ہے. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کی شادیاں کی ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے. عزیزان، جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کی شادیاں کی، خدا اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اس کے مقام و مراتب کو بلند کر دیتا ہے. تو بیٹیاں ہمارے اور آپ کے مقاتب یعنی مراتب کو بلند کرنے والی ہیں، ہماری فضیلتوں کو بڑھانے والی ہیں، گھٹانے والی نہیں ہیں. یہ تو عرب جوہلا کا دور تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اسی وجہ سے ذات پروردگار نے کیا کیا؟ اپنے حبیب کی نسل کو سید کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو بیٹے پیدا ہوئے ان کو لے لیا اور بیٹی کو رکھا اور انہی سے آپ کی آل اولاد آگے بڑھی. اور سیدہ کی کیا فضیلت ہے عزیزان. پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 50 او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. یا جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دے اور جسے چاہے بانجھ رکھے. دیکھیں قرآن آیت نمبر سورہ شورى کی 50. بانجھ ہونا عورت کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، کوئی اپنی مرضی اپنی خوشی سے بانجھ نہیں ہوتی. اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ کرتا ہے. صحیح ہے نا؟ ہم بانجھ کو منفی لیتے ہیں، کبھی بانجھ کو مثبت لیں. اور بتاؤں اللہ نے کس کس کو بانجھ رکھا؟ اگر ان کے یہاں اولاد ہو جاتی تو پھر مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ جانتے ہیں کس کے یہاں اولاد ہوئی اور کس کے یہاں اولاد نہیں؟ تو یہ خدا کا کرنا ہے. خدا اگر کسی کو بانجھ بنا رہا ہے تو اس میں بھی خدا کی حکمت ہے، کسی عورت کا اختیار نہیں ہے. وہ مسئلہ الگ ہے کہ جو آج کل کی ہمارے ہاں خوراک ہے، سبزی وہ کیمیکل والی، گوشت وہ دیکھیں غیر معیاری، بڑے کا گوشت آپ وہ دیکھیں وہ پریشر والا، جانور مرے ہوئے جانور کھلا دیتے ہیں حلال غذا کی جگہ پر. غذاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے انسانی زندگی پر اور اس کے بدن پر. خصوصاً آج خواتین کہ جو ماہرین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے جو مرغی ہے یہ عورت کے جسم میں انتہائی تباہ کاریاں پیدا کرتی ہے. مرغی کا گوشت، برائلر مرغی کا گوشت جو قدرتی طور پر پروان نہ چڑھے ان کی بات نہیں، جو یہ فیڈ سے بنتے ہیں برائلر مرغیاں، یہ ٹھیک ہے. دیکھیں انسان کی زندگی پہ کیوں اتنا اثر پڑتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، اس کا لیکچر موجود ہے سوشل میڈیا پہ، آپ بھی چاہیں تو سن سکیں. اس نے بر صغیر کے لوگوں پر تحقیق کی ہے.
بر صغیر کے لوگوں پر تحقیق کی ہے کہ یہ اتنے تھمبل کیوں ہوتے ہیں، اتنی جلدی تھک جانا، تھوڑا تھوڑا کام کیا پھر ان کو چائے یاد آ رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا کام کیا، ہم جب اپنے گھروں میں مزدور لے کر آتے ہیں تو ہمیں صحیح اندازہ ہوتا ہے، تھوڑا سا کام کیا چائے یاد آ گئی، تھوڑا سا کام کیا سگریٹ یاد آ گئی، تھوڑا سا کام کیا کوئی اور کام یاد آ گیا، مستقل کام نہیں کرتے۔ اس نے تحقیق کی ہے اس کے اوپر، ڈاکٹر نے، اور تحقیق کر کے اس نے کہا کہ اس پہ میں اس نتیجے پہ پہنچا جو ہماری روزمرہ غذاؤں میں ایک چیز ایسی شامل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ اثرات ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں کسی کام کے نہیں رہتے، تھوڑے کام کے بعد تھک جاتے ہیں، آرام طلب ہوتے ہیں، بس پڑے ہوئے ایک جگہ تو پڑے ہوئے۔ وہ چیز کیا ہے؟ بھینس کا دودھ، ٹھیک ہے؟ بھینس کیسی تنبل ہوتی ہے، پانی میں گئی تو وہ جو اس پہ تو محاورہ بھی بن گیا، گئی بھینس پانی میں، اب اپنی مرضی سے نکلے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس نے ریسرچ کی ہے، کیونکہ بھینس کی آپ صفات کو دیکھیے، اس کی حرکات کو دیکھیے، اس پہ تحقیق کریں۔ انسان جو کھاتا ہے اس کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے۔ یہ گورا سور کا دودھ پیتا ہے لہذا اس میں بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے۔ ہم لوگ بر صغیر کے لوگ جہاں جہاں بھینس پائی جاتی ہے بھینس کا دودھ پیتے ہیں، تو ہمارے اندر ویسی صفات ہیں، ہر تھوڑے سے کام کے بعد تھک جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خواتین کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں، گائنیکولوجسٹ ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مرغی کا گوشت کیا ہے؟ عورت کے لیے تباہی ہے، اور ہم کم سنی سے ہی اپنی بچیوں کو فاسٹ فوڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کو عادت ڈالتے ہیں، بیٹا اس کو لیگ پیس دے دو، اس کو فلاں دے دو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی ماس سے کیا کرتی ہے؟ گروتھ پاتی ہے، اس کے جس باڈی کے ہارمونز تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک جو نیچرلی خدا نے ایک سسٹم رکھا ہے، ہم خود اس کو اس پہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے خواتین کے ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں، جو اولاد پیدا نہیں کر پاتے، یا مرد حضرات ایسی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں کہ جس کے اندر ان کے ساتھ مشکلات پیدا ہوتی ہیں تولید و تناسل کے اعتبار سے۔ اللہ نے یہ سسٹم نہیں رکھا، خدا نے تو کہا ہے اسی لیے ملاوٹ کو حرام قرار دیا ہے، تاکہ لوگوں تک صاف اور پاک و پاکیزہ بغیر ملاوٹ کے چیزیں پہنچیں اور لوگ اس کا استعمال کریں، تاکہ معاشرہ صحت مند رہے۔ ایک صحت مند قوم ہی ترقی کرتی ہے۔ اگر قوم اسپرے والی سبزیاں، اسپرے والے پھل، غیر موسمی سبزیاں، غیر موسمی پھل کھائیں گے، مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھائیں گے، ایسے جانوروں کا دودھ پئیں گے، تو پھر کیا ترقی کرے گی؟ پھر تو جہاں لے جا کے بٹھا دو وہیں بیٹھ جائیں گے بھائی۔ کس طرح؟ جیسے برائیلر مرغی کو جہاں بٹھا دو وہ وہیں بیٹھی رہتی ہے۔ انسان کی زندگی میں اس کا بہت دخل ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بانجھ ہونا ایک خدا کی طرف سے، ایک ہماری اپنی طرف سے ہے۔ خدا کی طرف سے خدا مصلحت جانتا ہے۔ خدا کہتا ہے ہم جسے چاہے بیٹیاں دیں، جسے چاہے بیٹے دیں، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ماں سے ایک ہی وقت میں 4-5 بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس میں کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں، ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ یہ نظام پروردگار ہے۔ اگر کوئی عورت بچہ پیدا نہیں کر پا رہی، ڈاکٹرز نے کہا آپ بانجھ ہیں تو اس کو تانے دے دے کر نہ مارنا چاہیے، بلکہ اس کا زیادہ خیال کرنا چاہیے ان خواتین کے مقابلے میں جن کی گودیں آباد ہیں، کیونکہ وہ اس نعمت سے محروم ہے جو نعمت اللہ نے دوسروں کو دی ہے۔ اس کی ایک مثال دوں آپ کو، ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہم جب کسی نابینا کو دیکھتے ہیں ہمارے دل میں رحم آ جاتا ہے۔ ہمارے پاس ہاتھ ہیں، جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ نہیں ہے ہمارے دلوں میں رحم آ جاتا ہے۔ ہمارے پاس عقل ہے، فکر ہے، ذہن سالم ہے، جب ہم کسی دیوانے کو دیکھتے ہیں کہ جس کی عقل سالم نہ ہو ہمیں اس پر رحم آ جاتا ہے۔ تو بھلا ہمیں اپنے گھر کی ان خواتین پر رحم کیوں نہیں آتا کہ جو از طرف خدا بانجھ ہوتی ہیں؟
کیوں نہیں آتا؟ ہماری خواتین کو ایسی خبر، بلکہ تانے دیتے ہیں، اپنی محفلوں سے اٹھا دیتے ہیں، عجیب عجیب غیر اسلامی اور غیر عقلی رسومات بنا رکھی ہیں. یہ رسم تو گود بھرائی کی رسم تو فلانا رسم، کیا یہ صحرا باندھو تو وہ صحرا باندھو، اس عورت کو نہیں بلانا. کیوں؟ کیونکہ یہ بانجھ ہے. کیا خدا معاف کرے گا ہمیں؟ یہ سب کہنے اور کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے جو دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. ایسے کئی واقعات آپ نے دیکھے. خدا ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ ایک ہی گاڑی میں جا رہے تھے، سارے ختم ہو گئے، گھر میں آگ لگی، سب جھلس کے ختم ہو گئے. یہی یوسف پلازا کا واقعہ ہے، آپ سب کو یاد ہوگا، بزرگان کو پرانی بات ہے کہ ماں نے چھلانگ لگا دی، گرل گرم ہوئی، لوگوں نے نیچے چادر بچھائی، ماں بچ گئی، بچے جھلس کے ختم ہو گئے. ایسے کئی واقعات موجود ہیں عزیزان. لہذا خوف خدا ہونا چاہیے. انسان کو خدا نہیں بننا چاہیے، نہ قاضی بننا چاہیے کہ جو غیر عادلانہ اور غیر منصفانہ فیصلے کرے. جو حق عورت ہونے کے اعتبار سے ایک ایسی عورت کا ہے کہ جو بچے دار ہے، وہی حق عورت ہونے کے اعتبار سے اس عورت کا بھی ہے جو بانجھ ہے. لہذا ہمیں ان چیزوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی اور کوئی بھی اصلاح کے لیے اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گا. ہم تو ویسے ہی کنارہ کرنے لگتے ہیں. کہیں بھی کوئی چیز ہوتی ہے دیکھتے نہیں یار یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. پڑوسیوں میں جھگڑا ہو جائے، حتیٰ کہ میاں بیوی میں بھی جھگڑا ہو جائے تو دوسرا بھائی کہہ رہا ہوتا ہے نہیں بیگم بیٹھ جاؤ، ان لوگوں کا آپس کا مسئلہ ہے. انسان وہ معتبر ہے جو دو لوگوں کو ملائے، جو لوگوں کو جدا کرے، الگ کرے، دور کرے، جو قطع رحمی کرے. خدا اس کی رزق سے، اس کے رزق سے اور اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتا ہے. ایسے شخص کو جلدی موت آ جاتی ہے کہ جو ہر چیز میں کہتا ہے اس کا تو ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی آج پورے پاکستان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ غیرت مند اگر قوم ہے تو وہ ہماری قوم ہے، اور ثابت کر سکتا ہوں اپنی اس بات کو. صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں بھی کہیں ظلم ہو رہا ہوگا تو ہم ظالم کے خلاف آواز حق کو بلند کرتے ہیں. چاہے یمن ہو، چاہے شام ہو، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے امریکہ ہو، کہیں بھی ہو. الحمدللہ یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم آواز حق کو بلند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سیکھا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے، ہماری مجالس نے ہماری ذہنی تربیتیں کی ہیں کہ جہاں بھی ظلم دیکھو ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ اور مظلوم کی حمایت کرو. یہی امام علی علیہ السلام نے بھی وصیت کی ہے، اور اس زیارت وارثہ میں بھی. ظلم کرنے والے پر لعنت ہے، ظلم سہنے والے پر لعنت ہے، اور وہ جو دیکھے اور خاموش رہے اس پر بھی لعنت ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا الاخر. ہاں اذان، خدا کی قسم آپ دیکھیں ابھی حالیہ واقعہ ہوا سیالکوٹ کے اندر. ہاں اس غریب کو کس بے دردی سے مارا، اس کی ہڈیاں توڑی، اس کو قتل کیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد کیا کیا گیا؟ اسے جلا دیا گیا. کوئی ایک شخص لا کے دکھائیں کہ جو اس ظلم کرنے والوں میں شامل ہو، کہ جو اس کو یہ کہہ کلمہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر اس کو ڈنڈے مار رہا ہو. بھائی یہ شیعہ تھا ان میں. اگر کوئی ہوگا بھی تو ہم اس کی تعریف نہیں کریں گے، اس کی مذمت ہی کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ بچانے والوں میں تو ہمیں ملا، ظلم کرنے والوں میں
عزیزان محترم، یہ کیا لا قانونیت ہے؟ یہ کون سا غیر انسانی سلوک ہے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس کو صرف الزام کی بنیاد پر، پہلے تو الزام پاکستان الحمدللہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے نا، لیکن وہ جو دیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جنگل کا قانون ہے، یہاں جس کو اٹھاؤ لاپتہ کر دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کو اٹھاؤ نظر بند کر دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس پہ چاہو جو کیس بنا دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سالوں سے بے جرم و بے خطا لوگ اسیر ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا قانونیت کی مثالیں تو ہم نے پہلے بنائی ہیں نا، غیر عادلانہ غیر منصفانہ فیصلے تو ہماری طرف سے پہلے ہوئے ہیں، بعد میں پبلک نے سیکھا کہ یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، یہاں تو بڑے بڑے ظلم ہو جاتے ہیں، سزا نہیں ہوتی، قاتل آرام سے گھوم رہا ہوتا ہے، مقتول کے گھر والے انصاف کے لیے در بدر پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس بیچارے کا جو کیس ہائی لائٹ ہو گیا، اس کی بڑی بنیادی وجہ کیا تھی؟ فورن افیئرز، ٹھیک ہے، ورنہ جتنی تیزی یہاں دکھائی گئی، کتنے پاکستانی اب تک شہید ہو چکے ہیں اس ملک میں دہشت گردی کے نتیجے میں، اتنی تیزی وہاں کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ جناب دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ دیکھو پاکستانی کیسے خیال کرنے والے۔ عزیزان، یہ تب ثابت ہوگا کہ جن لوگوں کو آپ نے لاپتہ کیا ہوا ہے، آپ ان کو عدالتوں کے کٹہرے میں لائیں، اگر جرم کیا ہے تو سزا دیں، اگر جرم ثابت نہیں ہے تو بری کریں۔ اگر آپ لا قانونیت دکھا رہے ہیں تو آپ کی عوام بھی لا قانونیت ہی سیکھ رہی ہے۔ لہذا ان لوگوں کی ان کا عمل قابل مذمت ہے، لیکن ساتھ میں آپ بھی قابل مذمت ہیں کہ آپ نے ان کی ایسی ذہنی تربیت کی۔ آج نوجوانوں کو لاپتہ کر دیتے ہیں، مسنگ پرسن بیچارے، مائیں بہنیں در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ اگر مجرم بھی ہے تو چھوڑ دو؟ ہم کہتے ہیں کہ عدالت میں لاؤ نا، نظام ہے۔ آج تم کہہ رہے ہو ٹی وی پہ بیٹھ کے جناب یہ بے جرم قتل کر دیا گیا، انصاف کی وجہ سے انصاف کرنا تھا تو عدالت میں لاتے، تو تم کیوں یہاں عدالت میں لے کر آتے؟ اس سری لنکن بیچارہ مظلوم مارا گیا، وہ اپنے گھر والوں سے دور، غریب الوطن، ہم ان لوگوں کی جنہوں نے یہ عمل کیا شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم آج سے نہیں کر رہے، ہم 1400 سال سے مذمت کر رہے ہیں۔ اگر امام حسین کے لاشے کو پامال کرنے والوں کی تم مذمت کرتے تو آج کسی کی لاش کو جلایا نہ جا رہا ہوتا۔ عزیزان محترم، لہٰذا یہ دکھاوے بازی ہمارے ساتھ نہیں کرو، یہ ڈھکوسلے بازیاں کہیں اور جا کے کرنا۔ ہاں، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے توہین رسالت کی بات کرتے ہیں نا کہ فلاں اس نے توہین کر دی، 1400 سال پہلے جو توہین ناموس رسالت ہوئی اس پر کیوں نہیں بولتے؟ ہم ہر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، چاہے مسلمانوں پر ہو چاہے کسی غیر مسلم پر ہو، اگر وہ مظلوم ہے، واقعاً مظلوم ہے، خطا کار نہیں ہے، لیکن عزیزان ہم ہر اس عمل کی مذمت کرتے ہیں جو اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہو، جبکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو، ذاتی معاملات ہوں۔ یہ چیز ہمیں درک کرنی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ لوگ جذبات کا منفی استعمال کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جذبات کا منفی استعمال کرتے ہیں۔ لہذا آپ یہ دیکھیے، ایک بات اور بڑی عجیب سی کہوں کہ ابھی حال ہی میں ایک تنظیم پر سے پابندی ختم کی گئی، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ جلاؤ گھیراؤ کیے، اسٹیٹ کے ریٹ کو چیلنج کیا، سب کچھ کیا، ویڈیوز موجود ہیں، کتنے پولیس والوں کو قتل بھی کر دیا گیا، ہاں، ان کے ساتھ قرارداد ہو رہی ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔
دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان کھلم کھلا شیعوں کو قتل کرتی رہی، پاکستانی ملت اور قوم کو قتل کرتی رہی، حتیٰ کہ فوجی جوانوں اور فوج کے بچوں کو قتل کیا، سویلین کے بچوں کو قتل کیا۔ ان کے ساتھ تو بیٹھ کے ٹیبل ٹاک ہو جاتا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اب ان کو راستہ دے رہے ہیں کہ یہ ادھر داخل ہو جائیں اور دہشت گردی چھوڑ دیں۔ جو آپ کے نظام کو کفر کا نظام مانتے ہیں، جو آپ کی حکومت کو کفر کی حکومت مانتے ہیں، جو آپ کی فوج کو کافر حکومت کہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور جو محب وطن پاکستانی شیعہ حضرات اسیر ہیں ان کی طرف سوچتے بھی نہیں ہیں، بات بھی نہیں کرتے، مائیں بہنیں بیٹھی رہتی ہیں، سڑکوں پر بیٹھی رہے ہیں۔ عزیزان، امام اسی لیے فرما گئے کہ کفر کے ساتھ تو نظام چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ دعا کرتے پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو ملت تشیع کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ پالنے والے یہاں جتنے حاضرین ہیں، سب کی شرح حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ادنا ترین غلاموں میں ہمیں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شيء محيط، أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتورد، فأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم، والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الوصين، وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وحسن المجتبى حجة الله على خلقه أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم ووارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر العلم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالح، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من اعتراض البررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد الولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير، وإمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الوصيين، سيد الأوصياء المنتجب وخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقه، المؤدي النبي ووارث علم عظيم من الوصيين، الذي ببقائه بقيت الدنيا، وبيوم رزق الورى، وبجوده ثبت الأرض والسماء، وبيملأ الله الأرض قسطا وعدلا، كما ملئ ظلما وجورا، عجل لنا الله ظهوره، إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اختصار کے ساتھ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ مفصل گفتگو کی جائے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج کی تاریخ 5 جمادی الاول، یہ منسوب ہے ایک روایت کے مطابق بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ بی بی زینب کی تاریخ ولادت میں اور ان کی شہادت اور اہلیت کی تاریخوں میں اختلاف ہے۔ بی بی سیدہ بالکل واضح، ایک 75 دن والی روایت ہے، ایک 95 دن والی روایت آ رہے ہیں آگے ایام فاطمیہ، اس میں بھی اختلاف ہے۔ یعنی خاندان نبوت اور رسالت کے جو خواتین کی ہسٹری ہے وہ ولادت اور شہادت کے اعتبار سے یا رحلت کے اعتبار سے ہمیں کامل ترین طور پہ نہیں ملتی۔ اس کی بنیادی وجہ حجاب ہے۔
اس کی بنیادی وجہ پردہ ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ کیوں, کہ اس کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا, آواز کی پردے کا, جسمانی اعضاء کے پردے کا, اور ہر چیز کا. حتیٰ کہ جب خاندان رسالت کی خواتین گھروں سے نکلتی تھیں تو ایک حجاب کا اہتمام کیا جاتا تھا, اس کے بعد یہ نکلا کرتی تھیں. تو یہی وجہ ہے کہ ایک تاریخ یہ ہے 5 جمادی الاول, اور ایک تاریخ وہ ہے جو پاکستان میں زیادہ تر منائی جاتی ہے 1 شعبان, بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی. وقت اتنا نہیں ہے کہ تفصیل سے بیان کروں, ایک بات بس بیان کرنا چاہوں گا کہ علی تمام مومنین کے لیے زینت ہیں. علی نمازیوں کی زینت ہیں, علی شجاع ترین لوگوں کی زینت ہیں, علی میدان جنگ میں لڑنے والے مجاہدین کی زینت ہیں, علی اس سجدے کی زینت ہیں جو نماز میں ادا کیا جاتا ہے, یہی علی جو کئی چیزوں کی زینت ہے, اسی علی کی زینت اللہ نے زینب کو قرار دیا ہے. کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو سیدہ نے کہا یا علی آپ ان کا نام کا انتخاب کریں. امیر کائنات رسول اللہ کی بارگاہ میں لے گئے اور لے جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ ان کے نام کا انتخاب کریں. دیکھا اور دیکھنے کے بعد انتظار کیا, بوسہ دے رہے تھے شہزادی کو. اسی اسنا میں جبرائیل نازل ہوئے, کہا اے رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ اس بچی کا نام, چونکہ یہ اپنے بابا علی کے لیے زینت ہے, لہٰذا آپ اس بچی کا نام زینب رکھیں. زین یعنی زینت, اب یعنی باپ کی زینت کون ہے؟ بیٹی. اب آیات سمجھ میں آئی کہ اگر رسول کو باعث فضیلت قرار دیا تو بیٹی سے, اور علی کے بیٹے ہونے کے باوجود جس چیز کو علی کے لیے زینت قرار دیا وہ بیٹے نہیں بیٹی زینب ہے. وارث ضرور قرار دیا ہے امامت کا امام حسن اور امام حسین کو, لیکن باپ کی زینت زینب ہے. عزیزان محترم, آپ دیکھیے رسول اللہ نے کس چیز سے شباہت دی ہے؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے شباہت دی ہے. اللہم صلی اللہ. سیدہ زینب کو اپنی آغوش میں لے کر کہتے ہیں اے سیدہ فاطمہ میری لال, اے میری لخت جگر, یہ تمہاری ماں سے کتنا مشابہ ہے. کہ سیدہ زینب نے بھی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بھی جو کردار ادا کیا. خدیجہ الکبریٰ نے ملکۃ العرب ہونے کے باوجود سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا, اور سیدہ زینب نے بھی راہ خدا میں, راہ کوفہ اور شام میں سب کچھ قربان کر دیا. عزیزان محترم, چونکہ ولادت کا دن ہے لہٰذا اس امید اور دعا کے ساتھ کہ پالنے والے یہ عصمت صغرا کے مالکہ ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے امام زین العابدین نے فرمایا عالمہ غیر معلمہ. پروردگار اس بی بی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں, جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب کی شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرما. جو مومنات پریشان حال ہیں ان کے پریشان اور جو بھی جس طرح کی مشکلات میں مبتلا ہیں ان سب کی پریشانی اور مشکلات کو دور فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. جتنے مومنات بے روزگار ہیں پروردگار ان سب کے روزگار میں برکت عنایت فرما. جو صاحبان روزگار ہیں ان کے روزگار میں بھی برکت عنایت فرما. جو بے گھر ہیں, کرائے کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں, کرایہ دینے کی تکالیف میں مبتلا ہیں, پروردگار ان کو اپنا گھر نصیب فرما. اس گھر میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر عزائے شبیر منانے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ چار معصوم علیہ السلام کا جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے مسائل میں مبتلا ہیں ان کے مسائل کو حل فرما. ہم سب کو, ہمارے خانوادوں کو, کل مومنات کو ہر طرح کے امراض, بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.